آداب ناظرین، اس خاص ملاقات میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف عالم دین شیخ الاسلام جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ طاہر القادری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کی شخصیت عالمی شہرت یافتہ ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری نصیب ہے کہ سرکار علامہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم سے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہم سے بات کرنے کے لیے راضی ہوئے ہیں۔ طاہر صاحب، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس ٹائٹ شیڈول میں بھی اپنا قیمتی وقت تھا، اس میں بھی آپ نے ہم کو وقت دیا، ہم سے بات کے لیے راضی ہوئے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے، زی سلام کی طرف سے بہت بہت خیر مقدم، پرتباق خیر مقدم، پرجوش خیر مقدم ہندوستان آمد پر۔ شکریہ طاہر صاحب، ہندوستان کے مسلمانوں کا کچھ سوال ہے، عوام کا کچھ سوال ہے جو ہم تک آتا ہے، چونکہ ہم زی سلام ہندوستان کے مسلمانوں کی پورے عالم میں نمائندگی کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام اللہ کا سب سے پیارا مذہب، سب سے پیارا دین، سورہ آل عمران کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اور مذہب اسلام ہے۔ اسلام سب سے پیارا دین، لیکن بہت بڑا المیہ ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے کہ اس اسلام کو ماننے والا مسلمان آج پوری دنیا میں پریشان ہے۔ افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین آپ کے سامنے ہے، عراق میں کیا ہوا آپ کے سامنے ہے، اور وہ دھیرے دھیرے ہر ملکوں میں یہ پھیل رہا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم ظلم و ستم کے شکار، ہم پر ظلم ہو رہے ہیں، لیکن ہم ہی پر ظلم کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے، یعنی ہم مظلوم ہیں، مظلوم پر ظلم کا الزام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ۔ زی سلام جو ٹی وی نیٹ ورک ہے، جی اس میں اس انٹرویو کی صورت میں آپ نے ہندوستان کے تمام مسلمانوں تک، جی جو نہ صرف سرزمین ہند میں آباد ہیں جی بلکہ پورے گلوب میں، جی بالکل، ان تک میرا پیغام پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ جی یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ تو میں بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، جی اس میں شک نہیں ہے کہ مسلمان جی عالمی سطح پہ مشکلات کا شکار ہیں اور مصائب و آلام میں گھرے ہوئے ہیں۔ جی لیکن مسائل حل اس انداز فکر سے کبھی نہیں ہوتے جی کہ ہم اس کا شکوہ جی کسی اور کو دیں، اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرائیں۔ جی اچھائی اور برائی انسان کے اپنے عمل سے جنم لیتی ہے، بے شک۔ ان سے اپنی نیت، اپنا ارادہ اور اپنا عمل، جی وہ خود ذمہ دار ہوتا ہے ان عوامل کا۔ ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے جی اور قرآن مجید جب نازل ہوا، تو سب سے پہلا الوہی پیغام جی جو قرآنی وحی کی شکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا گیا، وہ تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جی پہلا پیغام نالج کا پیغام تھا۔ جی پہلی آیت کریمہ کا پہلا لفظ جو حضور علیہ السلام پر وحی کی صورت میں اترا وہ تھا ریڈ، پڑھیے۔ جی تو اس کے ذریعے گویا وحی الہی اور وحی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا پڑھنے اور لکھنے کے پیغام سے ہوئی، کیونکہ آگے آیت میں آتا ہے علم بالقلم جی اور علم الانسان ما لم یعلم۔ قلم کا ذکر کر کے یعنی پڑھنے اور لکھنے کی طرف حکم دیا، اور دوسری آیت کریمہ میں خلق الانسان من علق، تو انسان کا ذکر کر کے گویا انسان کی جو مسلمان کی جو سطح ہے اور قرآن کا جو پیغام ہے اسے عالم انسانیت کی سطح تک پھیلایا اور وسیع کیا، یعنی اسے تنگ نہیں رہنے دیا بلکہ اسے ہیومن کائنڈ کی سطح پہ اس میسج کو وسیع کیا۔ اور آخر پہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، جو کچھ معلوم نہیں تھا ہم نے اس کا علم دے دیا۔
اس کا اشارہ کر کے ریسرچ اور سائنٹیفک انویسٹیگیشنز اور ریسرچ اور مزید پروب کرنا ریئلٹیز آف یونیورس کے اندر اور ہیومن کائنڈز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو گویا یہ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ انسان کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اسٹیٹک نہ رہے، اس کی بگننگ نالج سے ہو اور وہ نالج پورے عالم انسانیت کی سطح پہ فروغ پائے، صرف دین و مذہب تک محدود نہ رہے، اور پھر تمام انواع علم وہ حاصل کرے، حتیٰ کہ جو برانچز آف نالج، برانچز آف سائنس، برانچز آف فلاسفی، برانچز آف ہیومن سائنسز، برانچز آف یونیورسل سائنسز، برانچز آف میڈیکل سائنسز، جو کچھ بھی اس کائنات میں دائرہ علم میں آ سکتا ہے، اس میں پروب کرے، انویسٹیگیٹ کرے، ریسرچ کرے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرے۔ یہ بنیادی پیغام تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب تک امت مسلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ملنے والے اس الوہی پیغام پر عمل پیرا رہی، وہ پوری عالم انسانیت میں اس کی حیثیت رہبر اور رہنما کی رہی۔ اور جب سے ہم نے علم کا راستہ چھوڑ دیا اور انسانی اقدار کا راستہ چھوڑ دیا اور سائنٹیفک ریسرچ اور ٹیکنالوجیکل ریسرچ اس کے راستے سے ہٹ گئے اور ہم نے اپنے لیے یا آمریت کے راستے، اپنے لیے یا دنیاوی عیاشی کے راستے، یا اپنے لیے دنیاوی عیش و آرام کے راستے پر اکتفا کر لیا، اس راستے سے ہٹ گئے جس راستے سے پہلی وحی الہی نے ہمیں ایک زندگی کو آگے چلنے کا حکم دیا تھا۔ تو الٹیمیٹلی پھر جو قومیں اس راستے سے ہٹ جاتی ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو یہ کہاں کب یہ بھٹک گئے صراط مستقیم سے؟ میرا خیال ہے یہ پروسیس کوئی آپ یوں سمجھ لیں کم و بیش 2، 2.5، 3 صدیوں سے زوال پذیر ہونا شروع ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صراط مستقیم سے بھٹک گئے، مگر زوال پذیر ہونے کا عمل 2، 2.5، 3 صدیوں سے شروع ہے۔ آپ پہلی صدیوں کو دیکھتے ہیں تو جتنے دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہوئے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فزکس کے ماہر ہوئے ہیں، کیمسٹری کے ماہر ہوئے ہیں، جس نے اسٹرانومی کے ماہر ہوئے ہیں، ایمبریالوجی کے ماہر ہیں، میڈیسن اور میڈیکل سائنسز کے جتنے ماہر ہیں، جتنی سائنٹیفک برانچز ہیں، اس میں میجر کنٹریبیوشن گریک پیریڈ کے بعد جو ڈارک ایجز آئیں تو ان کو انلائٹن کیا، روشنی دی مسلمان سائنٹسٹ نے۔ تو اسلام کی تاریخ میں جہاں غزالی پیدا ہوئے وہاں فارابی بھی پیدا ہوئے، جہاں رازی پیدا ہوئے وہاں ابن الحسن بھی پیدا ہوئے، جہاں امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے فار ایگزامپل تو وہاں جابر بن حیان بھی پیدا ہوئے۔ تو بیلنس رہا ہے ریلیجس اور اسپریچول سائنسز میں اور سیکولر اور سائنٹیفک سائنسز میں، دونوں کے درمیان بیلنس کر کے چلے ہیں۔ اور مسلمانوں نے محنت کر کے کلچر کو بھی فروغ دیا ہے، سویلائزیشن کو بھی فروغ دیا ہے، سائنس اور فلاسفی کو بھی فروغ دیا ہے، ہیومن ویلیوز کو بھی فروغ دیا ہے، موریلٹی کو بھی فروغ دیا ہے، اور ورلڈ وائڈ اپنے میسج کو پیسفل طریقے سے آگے پہنچایا ہے۔ ہم اس راستے سے ہٹ گئے اور نتیجتاً پھر اس راستے سے ہٹنے والا وہ نقصان اٹھاتا ہے، اور اب بدنامی کا جو باعث بن گیا اس میں پھر ہم اسلام کے دیے ہوئے پرامن راستے کو چھوڑ کر ہم میں سے بعض لوگوں نے انتہا پسندی کا راستہ اختیار کیا، تو بعض لوگوں کے کیے ہوئے جرائم وہ پوری امت کو بدنام کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں سب نے اللہ کے فرمان کی، احکام سبت کی نافرمانی نہیں کی تھی، ایک طبقے نے کی تھی، مگر باقی قوم نے انہیں نافرمانی کرنے سے روکا نہیں، انہوں نے سائلنس کے ذریعے اپنی کانسنٹ دے دی، خاموشی وہ بھی جرم کا حصہ بن گئی۔ تو ساری امت نہیں، امت پیسفل ہے، اسلام کو بلیو کرنے والے پیسفل ہیں، اسلام پر عمل پیرا ہونے والے ماڈریٹ ہیں، پرامن ہیں، معتدل ہیں، توسط پر اعتدال پہ چلنے والے ہیں، مگر کچھ لوگ جنہوں نے ہائی جیک کر لیا اور اسلام کو انتہا پسندی کے ساتھ بریکٹ کرنے کا باعث بنے، کیے جانے کا باعث بنے، اور قتل و غارت گری کے عمل کو اپنایا اور خون خرابے کے عمل کو اپنایا، نتیجتاً لوگ جو خاموش رہے وہ سارے اس جرم میں خاموشی کی وجہ سے شریک ہو گئے۔ تو مجموعی طور پر بدقسمتی ہے کہ امت مسلمہ بدنام ہوئی۔ ہمیں اپنے اطوار کو چینج کرنا ہوگا اور پلٹ کر اپنے شاندار، پرشکو، پر امن، پر علم، پر اخلاق، پر عظمت
ماضی کی طرف دوڑنا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمارے قومی رہنماؤں کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ آگے آتے، جو یہ 10% 20% لوگ ہیں جو تشدد پھیلا رہے ہیں، تو یہ جو 80% جو پیسفل مسلمان ہیں اس کی رہنمائی کے لیے کوئی بڑا عالم آتا، کوئی قومی رہنما آتا، لیڈر آتا، وہ آگے نکل کے آتا، قوم و ملت کو وہ صحیح راستے کی راہ و روش کی ہدایت کرتا۔ دیکھیے میں ایک بات کریکٹ کروں گا، 10 یا 20% لوگ آپ نے ذکر کیا نا، وہ لوگ دہشت گردی اور انتہا پسندی پھیلانے کے مرتکب نہیں ہیں۔ جی 10% لوگ نہیں ہیں، نہ 20% ہیں، نہ 10% ہیں، میں سمجھتا ہوں 5% بھی نہیں ہیں۔ ان کی تعداد میکسیمم 1 to 2% ہوگی جو دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں۔ اور ہاں 5 سے 10% لوگوں کو آپ 5% لوگ مور اور لیس ایسے طبقے میں شمار کر سکتے ہیں جن کی سوچ انتہا پسندانہ ہے، مگر وہ براہ راست دہشت گردی قتل و غارت گری کے عمل میں ملوث نہیں ہے، ان کی سوچ دہشت گردانہ ہے، وہ not more than 5%۔ اور 1% سے بھی کم تعداد ہے دہشت گردی کرنے والوں کی جو انسانیت کے کلرز ہیں اور جو یعنی خون خرابہ اور قتل و غارت گری کے ذمہ دار ہو رہے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری دونوں طبقات پہ آتی ہے، صرف سکولرز پر ہی نہیں آتی، گورنمنٹس پر بھی آتی ہے۔ علماء کی میجورٹی تو اپنے تئیں، علماء کی میجورٹی تو اپنے تئیں جتنے ان کے وسائل ہیں وہ اس کی مذمت بھی کرتے رہے اور کرتے بھی ہیں، مگر لو وائس میں کرتے ہیں۔ اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ اب فار ایگزامپل میں نے ایک ورلڈ وائڈ آواز اٹھائی ہے، تو جو قدم میں نے اٹھایا ہے اس جرأت کا قدم ہر شخص افورڈ نہیں کر سکتا۔ اسکالرز کی دنیا میں، علماء کی دنیا میں، رائٹرز اور فلاسفرز کی دنیا میں ہر شخص اتنا بریو اور جرأت مندانہ قدم گلوبل لیول پہ اٹھائے وہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بعد جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، جو اس کے لیے سیکیورٹی رسک ہو جائے گا، جو ڈیتھ تھریٹس شروع ہو جائیں گی، جو پورا ماحول اس کے لیے مشکلات کا ایک پورا کے ساتھ گر جائے گا، ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس سچویشن کو وہ فیس کرے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سوسائٹیز میں، سسٹمز میں، گورنمنٹس میں ان ایفرٹس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی کنڈیم کرے تو ان کو تحفظ ملے۔ بہت لوگ بہت سی جگہوں پر ایسا ہیں کہ جنہوں نے کنڈیم کیا اور وہ بھی ان کی دہشت گردی کا شکار ہو گئے اور مارے گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کبھی پکڑا بھی نہیں جاتا، اریسٹ بھی نہیں ہوتے، اور ان کی پراپر کوئی پنشمنٹ تک بھی نہیں پہنچتے، بے نقاب بھی نہیں ہوتے وہ چہرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومتوں کے اپنے نظام میں کاؤنٹر ایکسٹریمزم اور کاؤنٹر ٹیررزم کے سلسلے میں اپنے نظام میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ سکھ میں۔ اور یہ صرف عالم اسلام کے اندر پرابلم نہیں ہے، میں کہوں گا کہ یہ ویسٹرن ورلڈ بھی اسی طرح کمزوریوں کا شکار ہے۔ اب ویسٹرن ورلڈ کو سو کالڈ وار آن ٹیرر لڑتے ہوئے 10 سے 20 سال گزر گئے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں وہ کامیابیاں میسر نہیں آئیں جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ان کی پالیسیز میں بھی نقص ہیں۔ لہٰذا ہمیں کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر ایکسٹریمزم کی پالیسی کو مجموعی طور پہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، میں یہ بھی عرض، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ دہشت گردی اسلام کا یا معاذ اللہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے تو یہ غلط ہوگا۔ انتہا پسندانہ سوچ اور دہشت گردانہ سوچ دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والوں میں ہے، دنیا کے ہر ملک میں، ہر سوسائٹی، ہر کمیونٹی میں ہے۔ آپ انڈیا کے اندر بھی دیکھیں گے کہ یہاں بہت لوگ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ ہوں یا بدھ مت میں بلیو کریں یا جین مذہب کے بلیو کریں، میجورٹی، اوور ویلمنگ میجورٹی ہر مذہب کے پیروکاروں کی پیسفل ہے، پیس لونگ ہے، مگر ہر مذہب میں، ایون ہندو مذہب میں بھی انتہا پسند لوگ بھی موجود ہیں۔ آف اینڈ آن یہاں بھی قتل و غارت گری اور املاک کو جلانے اور دنگا فساد کرنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اسی طرح چند مہینے پہلے کی بات ہے، ناروے میں کرسچن گروپ نے بھی ایک دہشت گردی کی، مگر کسی نے اس کو کرسچن ٹیررسٹ نہیں کہا یا کرسچن ٹیررزم نہیں کہا۔ تو کیوں ایسا ہوتا کہ جو امریکہ میں بھی اوکلاہوما جو بم بلاسٹ ہوا تھا وہ مسلمانوں نے یا ہندو مذہب کے ماننے والوں نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ وہاں کے لوکل کرسچن ایک کلٹ تھا، انہوں نے کیا تھا، مگر کسی نے ان کو کرسچن ٹیررزم کا نام نہیں دیا۔ تو مسلمان کبھی کبھار جوئش بھی ایسا میٹر ہو جاتا ہے، جوئش کمیونٹی میں بھی، مگر ان کو جوئش ٹیررزم کوئی نہیں کہتا۔ تو پھر ٹیررزم کو اسلامک کے ساتھ جب آپ بریکٹ کرتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ ناجائز ہے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں میں پوری ورلڈ کو انکلوڈنگ انڈیا اور ویسٹرن ورلڈ اور پاکستان اور اسلامی دنیا اور غیر اسلامی دنیا، مشرق سے مغرب تک تمام اقوام کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیررزم کے ساتھ ورلڈ اسلامک لگا دیں گے اور کنڈیم کرتے ہوئے کہیں گے دس از اسلامک ٹیررزم، آپ کنڈیم کرتے ہوئے کہیں گے دیز آر اسلامک ٹیرورسٹس، تو اسلامک کا لفظ بریکٹ کرنے سے گویا آپ دہشت گردوں کو لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں، آپ انہیں لیگلائز کر رہے ہیں، آپ انہیں گراؤنڈ فار لیجیٹیمیسی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کو جن کو ورغلانا چاہتے ہیں، جن کو وہ بہکا کر اپنے ساتھ ملا کے دہشت گرد اور سوئسائڈ بامبر بنانا چاہتے ہیں، وہ انہیں یہ کہیں گے تم نے دیکھا کہ اسلام کے جو مخالفین ہیں پوری دنیا میں ہمیں اسلامک کہہ رہے ہیں۔ یہ تو اس طرح کی بات ہوگی نہیں جیسے آپ کہیں اسلامک لٹریچر، اسلامک فلسفی، اسلامک موریلٹی، جیسے آپ یوں کہیں اسلامک فلسفی، اسلامک مورل ویلیوز، اسلامک ایتھیکل ویلیوز، اسلامک اکنامک تھیوری، اسلامک پولیٹیکل تھیوری، اسلامک کانسٹیٹیوشنل تھیوری، تو جس طرح اسلامک کا ورڈ لگا کے آپ ایک کنسیپٹ اسلام کا آگے پروموٹ کرتے ہیں، تو ٹیرورزم اور ایکسٹریمزم کے ساتھ اسلامک کا لفظ جب آپ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اسے پروموٹ کر رہے ہیں کہ دس ایکٹ از ریئلی این اسلامک ایکٹ، تو یہ ان کو لیجیٹیمیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو جواز فراہم کر رہے ہیں، اور یہ کلیتاً وار اگینسٹ ٹیرر اور کاؤنٹر ٹیررزم کی مہم کے خلاف ہے یہ کہنا، لہٰذا اسلام کے لفظ کو ٹیررزم سے کلیتاً جدا کر دینا چاہیے۔ نو ٹیررسٹ از این اسلامک پرسن، ٹیررزم اسلامک کریکٹر نہیں ہے، ٹیررزم اسلامک بیہیویئر نہیں ہے، ٹیررزم اسلامک سائیکالوجی نہیں ہے، ٹیررزم اسلامک اپروچ نہیں ہے، اور کوئی ٹیررسٹ اسلام کا نمائندہ نہیں ہے۔ سو دیر از نو اسلامک ٹیررزم، ٹیررزم از جسٹ ٹیررزم، دہشت گردی ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، دہشت گردی نہ اسلامی ہے، نہ ہندوش ہے، نہ جوئش ہے، نہ کرسچن ہے، نہ بدھسٹ ہے، نہ کسی اور مذہب کی۔ دہشت گردی کا کوئی تعلق دنیا کے کسی دین اور مذہب سے نہیں ہوتا، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ایک سوال اور یہاں پر ہندوستان میں کیا جاتا ہے، مسلمان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات وسطبوت میں آئے تو انہوں نے امن کا پیغام دیا، سلامتی کا پیغام دیا، اور ساتھ ہی ساتھ مساوات کا پیغام دیا، برابری کا پیغام دیا، یکجہتی کا پیغام دیا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج فرقوں میں، ٹکڑوں میں، قبیلوں میں، ملکوں میں، زبانوں میں بٹی ہوئی ہے، بکھری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ نے جو ابھی چند نام لیے نا، ان میں سے کچھ تو درست ہیں اور کچھ درست نہیں ہیں۔ مثلا ملکوں میں بٹا ہونا تو کوئی جرم نہیں ہے، ساری ایک زمانہ تھا، اس وقت الگ الگ کانسٹیٹیوشنل ٹیریٹریز نہیں تھیں اور ملک نہیں ہوتے تھے، اب اسٹیٹس ہو گئے، قرآن بھلے ایک ہو، اس کا ملک الگ الگ بیٹے، الگ الگ ملکوں کا ہونا یہ نہ قرآن کی نیگیشن ہے، نہ ایک کعبہ کی نیگیشن ہے، اللہ رسول کی نیگیشن نہیں ہے، یہ تو پیورلی آپ کی پولیٹیکل، کانسٹیٹیوشنل اور سوشو ڈیموگرافک اور جیوگرافیکل ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو ریاستیں تو آقا علیہ السلام نے بھی ایک ریاست بنائی تو مدینہ کی ریاست تھی، ٹیریٹوریل اسٹیٹ تھی، میری بات سمجھے نا؟ تو اسٹیٹس ٹیریٹوریل اسٹیٹس ہیں سوسائٹیز کو لک آفٹر کرنے کے لیے، تو ان ملکوں میں ہونے کو نہیں کہتے کہ ملکوں میں بٹی ہوئی ہے، یہ تو ملک ہیں، اور ساری ملک مل کے بھی ایک مذہب، ایک ملت ہوتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی مختلف زبانوں میں بٹی ہوئی ہے، تو بیٹے زبانوں کا بھی کوئی تعلق اسلام یا کسی مذہب کے خلاف نہیں۔ دیکھو نا، ایک انڈیا ہے، اس انڈیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہوں گی اندازاً مور دین 50 آئی تھنک، 50 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، تو 50 سے زیادہ زبانوں کا وجود اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انڈین نیشنلٹی کے اگینسٹ ہے، نہیں بھائی، یہ تو علاقائی کلچر ہے، علاقائی ان کی لینگویجز ہیں، ان کے علاقائی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں، تو اسلام بھی اسی طرح باقی مذاہب اور باقی کلچرز کی طرح وسعت دیتا ہے، سب سے زیادہ وسعت دیتا ہے، بھلے جو زبان بولنا چاہے، جس ملک میں رہنا چاہے، ہی از اے مسلم، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اصل چیز جو بات ہے وہ آپ نے جو کہا فرقہ واریت کی، کہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اس میں بھی ایک اینگل تو ایسا ہے کہ جو قابل مذمت نہیں، اور ایک حصہ قابل مذمت ہے۔ فرقوں سے مراد اگر تو لیا جائے طبقات، سکولز آف لا، سکولز آف تھاٹ، اس حد تک بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔
تاریخ میں دنیا کے ہر مذہب میں، ہر ملت میں، ہر کلچر میں، ایون سائنسز میں، اور سائنس کی بھی ہر تھیوری پر الگ سکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں، سکولز آف تھاٹ ہوتے ہیں ہر سائنس کے اوپر. فزکس کے مختلف ایسپیکٹس کو لے لیں، آپ ایمبریالوجی کو لے لیں، آپ زوالوجی کو لیں، آپ باٹنی کو لیں، آپ کریمنیلٹی کے سبجیکٹس کو لیں کہ ریزنز آف کرائم کیا ہیں، ہر ایشو کے اوپر مختلف سکولز آف لا ہوتے ہیں. تو سکولز آف لا، سکولز آف تھاٹ، فلاسفی میں بھی مختلف سکولز ہوتے ہیں، کوئی ایرسٹوٹولین سکول ہے، کوئی سوکریٹ کا سکول ہے، الغرض مختلف. تو اسلام میں بھی ویو پوائنٹ رکھنے والے مختلف سکولز آف لا ہیں. مثلا کوئی حنفی ویو ہے تو یہ انٹرپریٹیشن ہے قرآن و سنت کی. کوئی مالکی ہے، دس از این انٹرپریٹیشن آف قرآن اینڈ سنہ. کوئی شافعی، کوئی حنبلی ہے، جعفری ہے، یہ انٹرپریٹیشن ہے قرآن اور سنت کی. اس کی مثال آپ اس طرح لیں جیسے آپ کا مثلا انڈیا کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، تو یہ پوری فیڈریشن کو ڈیل کرتا ہے. اب کانسٹیٹیوشن تو فیڈرل چیز ہے. امریکہ کو بھی ساتھ مثال میں لے لیں، اس کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ پوری فیڈریشن کو ڈیل کرے گا. مگر اس کے بعد 50 کے قریب اگر ان کی سٹیٹس ہیں، اور انڈیا کی بھی بے شمار اس طرح کی سٹیٹس ہیں، تو سٹیٹس کے اندر بھی تو ایک اٹانومی ہوتی ہے، اور سٹیٹس کے بھی بائی لاز ہوتے ہیں. وہ مین کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اپنی سٹیٹس کی پولیٹیکل، سوشو اکنامک اور جیوگرافیکل نیڈز اور ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے انٹرپریٹ کرتے ہیں بائی لاز. ان کا صرف یہ ہوتا ہے بیٹے کہ مین کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ان کا کانفلکٹ اور کلیش نہیں ہوتا، مگر اس مین آؤٹ لائن کے اندر رہتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی سٹیٹس اور اپنے پروونسز کی ریکوائرمنٹس کو میٹ ود کر سکیں. کلچرل ریکوائرمنٹس ہیں، لنگوسٹک ریکوائرمنٹس ہیں، سوشو اکنامک ریکوائرمنٹس ہیں، ایٹماسفیرک ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے فرق کی. تو اسلام کے جو مکاتب فکر ہیں، جو سکولز آف لا ہیں، یا وہ اعتقادی تشریح کے مختلف سکولز ہیں، وہ اس طرح سمجھیں کہ قرآن و سنت کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. مگر شرط یہ ہے کہ ان کا بیسک کلیش قرآن اور سنت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک اگر علمی معاملہ ہو تو یہاں تک تو درست ہے، یہ دنیا کے ہر کلچر میں پازیٹیو سائن ہے. مگر خرابی کہاں سے جنم لیتی ہے کہ آپ اس مکاتب فکر کو فرقہ واریت میں جب بدلتے ہیں اور آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مہم کرتے ہیں اور ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں اور دشمنی اور عداوت تک لے جاتے ہیں. اس سے امت مسلمہ کی وحدت ٹوٹتی ہے. پھر یہ کہ ایک خدا کو ماننے والے، ایک رسول کو، ایک قرآن کو، ایک کعبہ کو، ایک ملت اور ایک امت ہونے والے آپس میں گلے کاٹ رہے ہیں. اس کو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. یہ طرز عمل غیر اسلامی طرز عمل ہے، اس کی مذمت ہے. حضور علیہ السلام نے اس طرز عمل کو کافرانہ طرز عمل قرار دیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ لوگو میرے بعد تم پلٹ کر پھر کافرانہ طرز عمل نہ اپنا لینا. اور وہ کیا ہے؟ یعنی ایک دوسرے کے گلے کاٹنا نہ لگ شروع کر دینا. یعنی اسلام تو وہ دین ہے کہ جس نے غیر مسلم کا گلا کاٹنے اور اس پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی. غیر مسلم کی جان کی بھی حفاظت کی ہے، نان مسلم کی پراپرٹی کی حفاظت کی ہے، نان مسلم کے بزنس کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی بیک بائٹنگ نہیں کر سکتے. نان مسلم کی بھی آپ نان مسلم کی جائیداد نہیں آپ خراب کر سکتے، اس کی پلیس آف ورشپ کو آپ جلا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے. نان مسلم کی پراپرٹیز اور حتیٰ کہ دوران جنگ ان کے درختوں کو جلا نہیں سکتے، جانوروں کو ظالمانہ طریقے سے مار نہیں سکتے. تو جو اسلام جانوروں کو، درختوں کو، اینیملز کو اور انسانوں کو، غیر مسلموں کو، چرچز کو، ٹیمپلز کو، سینیگوگز کو اور ہر ایک مذہب کے ماننے والے لوگوں کو، ان کی عبادت گزاری کرنے والے لوگوں کو، اسلام ہر ایک کو جب تحفظ دیتا ہے، ہر ایک کو، تو صاف ظاہر ہے وہ مسلمانوں کو ود ان دیئر اون فیتھ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے یا ایک دوسرے پر فتویٰ بازی کے ذریعے دھڑے بندی کر کے ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کو پھیلانے کی کبھی اجازت نہیں دیتا. یہ عمل قابل مذمت ہے، یہ غیر اسلامی طرز عمل ہے. اس سے وہ اپنا امیج برا دیں گے، دوسری دنیا کو بھی اور امت مسلمہ کو اور اسلامک کاز کو بھی نقصان پہنچائیں گے. لہٰذا کرکس یہ ہے جو میں میسج کے طور پہ اینڈ پر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ود ان دیئر اون فیتھ اور ود ادر فیتھس، انٹرا فیتھ اور انٹر فیتھ آن بوتھ لیولز، مسلمان امن کے علم بردار بنے، محبت کے علم بردار بنے، علم کو پروموٹ کریں،
کلچر کو پروموٹ کریں، سائنس کو پروموٹ کریں، مورل ویلیوز کو پروموٹ کریں، ہیومن ایتھیکل ویلیوز کو پروموٹ کریں، لو کو پروموٹ کریں، ٹالرنس کو پروموٹ کریں، بردرہڈ کو ٹولریٹ کریں، پروموٹ کریں، مرسی اور کمپیشن کو پروموٹ کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ امن انسانیت کا دین ہے، محبت انسانیت کا دین ہے، برداشت کا دین ہے، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور محبت اور رواداری کا دین ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اور پورے عالم انسانیت کے لیے بھی۔ بلکہ اس طرح کا پیغام لے کے چلیں کہ صرف اسلامی وحدت ہی نہیں، بلکہ قرآن تو ایک سطح پر انسانی وحدت کی بات کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، انسانی وحدت کی بات کرتا ہے۔ یہ ہے بنیادی میسج جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کی شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف الحمدللہ رب العالمین کہہ کے کروایا کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے، وہ سکھوں سرداروں کا بھی رب ہے، وہ مہاتما بدھ کے ماننے والوں کا بھی رب ہے، وہ کرسچنز کا بھی رب ہے، وہ جیوز کا بھی رب ہے، وہ کرشن مہاراج کے ماننے والوں کا بھی رب ہے، وہ رام چندر کے ماننے والوں کا بھی رب ہے۔ ان کے مذاہب کچھ ہوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ کا ڈیفرنس اوپینین ہو، مگر وہ سب کا خالق مالک اور سب کا رب ہے۔ اس نے اتنی وسعت ہمیں سوچنے کے لیے دی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ پورے جہاں تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کی مرسی اور رحمت بھی صرف یاد رکھ لیں، نہ عربوں کے لیے اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری کائنات کے لیے، پورے عالم انسانیت کے لیے اور تمام عوالم کے لیے، تمام طبقات کے لیے، حتیٰ کہ حیوانات کے لیے بھی حضور کی رحمت ہے، اور جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، اور نباتات کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اسی رحمت کے کریکٹر کو لے کے آگے بڑھے، اپنی ذات میں بھی اس کو پروموٹ کرے اور اپنی سوسائٹی میں بھی پروموٹ کرے۔ اس سے اللہ رب العزت، اور ابھی آپ نے بتایا تھا کہ الگ الگ تھاٹس کا ہونا ضروری ہے اسلام میں، ایک ہو جاتا ہے تھاٹ، ایک نیچرل ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ تو جب ہم لوگوں کو مسلمان اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے مذہب اسلام قبول کیجئے، آئیے ایمان لائیے، تو لوگ کہتے ہیں ہم کس فرقے کو قبول کریں، کون سا فرقہ صحیح ہے؟ اب یہ دعوت دینے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ اگر دین کو پہلے رکھتے ہیں یا اپنے مکتب فکر کو پہلے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا سارا زور اپنے مکتب فکر اور اپنے فرقے اور اپنے نقطہ نظر اور اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے پہ لگ رہا ہوگا، تو جس کو دعوت دیں گے وہ آپ سے پوچھے گا کون سا اسلام۔ اس کا مطلب ہے آپ اسلام کے خلاف دشمنی کے ارتکاب کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اسلام کو پروموٹ کریں اور اپنا مکتب فکر اپنی ذات کی پریکٹس کے لیے رکھیں اور اس کی سیکریفائس دیں اور اسلام کو پروموٹ کریں اور اسلام کے میسج آف پیس کو پروموٹ کریں، اسلام کے میسج آف یونٹی کو پروموٹ کریں، اسلام کے میسج آف نالج اور ماڈرنٹی کو پروموٹ کریں، اسلام کے میسج آف ٹالرنس کو پروموٹ کریں، تو آنے والا یہ نہیں پوچھے گا کون سا اسلام۔ یہ ہمارے طرز عمل میں ایک نقص ہے انتہا پسندی اور تنگ نظری کا۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کی خاطر اور انسانیت کی خاطر اس سے باز آ جائیں، اس کو ترک کریں۔ اس سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوں گے، امت مسلمہ کا فائدہ ہوگا، اور امت مسلمہ پھر پوری انسانیت کے لیے امن اور محبت اور آشتی کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کرنے کے قابل ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہم سے اپنے بات کی۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔